ان دا اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی طرف. پاکستان میں ہم غیر ملکی جو خواتین کے ریپ کیس کا ہم جائزہ لیں گے. ایک ایسا مقدمہ ہے جو صرف قانونی نہیں بلکہ قومی سیاست کے لیے بھی ایک اہم امتحان بنتا نظر آ رہا ہے. یہ خبر محض ایک فوجداری مقدمے کی نہیں ہے بلکہ ان کے تین واضح پہلو ہیں: قانون، سیاست اور انصاف کے نظام پر عوامی اعتماد اور ریاست کا امتحان. کیا یہ غیر ملکی خواتین ریپ کیس مریم نواز کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا؟ ان کا ایک کلپ سنیے. وعدہ میں پورا ہو چکا ہے تقریباً کہ اگر آپ زیور پہن کے بھی نکلو، موبائل ہاتھ میں نکلو، پرس ہاتھ میں نکلو، کسی کو جرت نہ ہو آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. اور جہاں پر بھی کوئی ہراسمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے امیڈیٹلی پولیس ایکشن لیتی ہے. لا انفورسمنٹ کے ادارے ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ خواتین کے خلاف جو کرائم ہے، بچوں کے خلاف جو کرائم ہے، وہ میری ریڈ لائن ہے اور وہ ریڈ لائن میں کسی کو کراس نہیں کرنے دوں گی. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائی کے نمائندے لاہور سے عابد خان. بتائیے گا عابد، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس میں کرپٹو بھی شامل ہے، تاوان کا کیس ہے، اس میں ریپ کی ایلیگیشنز بھی ہیں. کیا جی بالکل جی، چونکہ پہلے تو یہ کیس یوں نظر آ رہا تھا جیسے کہ اغوا اور زیادتی اور جو ہے وہ تاوان کا ایک کیس ہے، مگر آج جس طرح ایئر وائی نیوز نے دونوں خواتین کا، آسٹرڈ گیبریل اور اسٹیفنی جو ہے وہ اینڈریانا کا، جس طرح کا انہوں نے بیان چلایا ہے، ہم نے جو 164 کا بیان ان کا، تو اس سے آپ یقین مانیں کہ یہ مکمل طور پہ بڑا کمپلیکس معاملہ اب نظر آ رہا ہے، اور پورا یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی فلمی سٹوری ہے جو ہم اپنی اسکرینوں پہ چلا رہے ہیں. ایک عجیب سے واقعات ہیں جس میں پہلے ہم نے جب وہ چلایا آسٹر گیبریل کا بیان، اس میں اور پھر اسٹیفنی کے بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 26 تاریخ کو وہ پاکستان آئیں، اس کے بعد 28 تاریخ تک وہ اسلام آباد میں رہیں. انہیں جو رضا ڈار صاحب ہے وہ لے کر نتھیا گلی بھی گئے، وہاں مختلف انویسٹر سے ملاقاتیں بھی کروائیں اور یہ کہہ کے بلوایا گیا کہ آپ کی کمپنی میں مزید انویسٹمنٹ کروائیں گے، مزید انویسٹرز آ رہے ہیں. 29 جون کو جب وہ لاہور آئیں تو لاہور آ کے ان کو یہ کہا کہ کسی شمیم آنٹی نامی خاتون کی سالگرہ ہے تو اس کا کیک لے کر ہم کہیں گھر جا رہے ہیں. تو جہاں وہ گھر میں گئے کیک لے کر، تو خواتین کا یہ کہنا تھا اپنے بیان میں کہ ہم انتظار کر رہی تھی کہ اچانک جو ہے وہ اسلحہ بردار مسلح لوگ جو ہیں وہ اندر آئے، انہوں نے ہمیں باندھا اور پھر تشدد کرنا شروع کر دیا. اس تشدد کے دوران وہ بار بار ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے. پہلے $2 لاکھ، پھر $7 لاکھ، پھر $15 لاکھ اور پھر وہ $2 ملین تک بات چلی گئی کہ وہ $2 ملین مانگ رہے تھے. اسٹیفنی کا یہ اپنے بیان میں کہنا تھا کہ جب میں نے اسے انکار کیا تو انہوں نے ہمیں یہ دھمکی دی کہ ہم آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے اعضاء بھی بیچ دیں گے. مین وائل جو آسٹرڈ گیبریل ہے اور اسٹیفنی، ان دونوں کا جسمانی جو ہے وہ تشدد کے حوالے سے اور جو ہے وہ زیادتی کے حوالے سے بھی بیان تھا. اسٹیفنی نے تو انکار کیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تاہم جو آسٹرڈ گیبریل ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کا واقعہ بھی پیش آیا. اور پھر جو رضا ڈار صاحب ہے ان کا جو اسٹیفنی نے ایک بڑا دلچسپ اپنے اس میں بیان ظاہر کیا ہے کہ یہ ہمیں لے کر آئے اس گھر کے اندر، ہم ان کے ساتھ آئے اور پھر اس وقت انہوں نے خود بھی یہ شو کیا، جب لوگوں نے ہمیں باندھ دیا تو انہوں نے خود بھی یہ شو کیا کہ جیسے وہ خود بھی وکٹم ہیں، یعنی وہ خود بھی اس پورے معاملے میں شکار ہو چکے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے متاثر ہیں. آپ اگر بتا سکتے ہیں، ناظرین کو سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو 164 کا بیان ہوتا ہے، یہ جو مقدمہ ہوتا ہے، جو تفتیش ہوتی ہے یا کیس ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، 164 کا بیان ایک اہم ترین ڈاکومنٹ ہوتی ہے اور عدالت اس سے پہلے جو 164 کا بیان دینے آتا ہے اس سے عدالت باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ یہ بیان آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے اگر آپ نے اس کو غلط جو ہے وہ غلط بیانی کی. یہ ایک ایسا بیان ہوتا ہے جس کی بنیاد پر پورا کیس چلتا ہے. اب چونکہ وہ کیس اب ان کا اس طرح کا ہے کہ جسمانی تشدد ہے، جسمانی جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پیسوں کا معاملہ، کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے. اب اسٹیفنی کا تو یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایک باقاعدہ شراکت داری ہے اکتوبر 2025 سے رضا ڈار کے ساتھ، اور ہم کرپٹو کا جو کاروبار وہ اکٹھے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ یہاں آئے. کچھ ان کا اپنے جو خاندان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ کرپٹو کے پیسے تھے، ہم نے لینے تھے، باقی الزامات ہیں. بہرحال وہ تو ایک ان کی بات ہے، لیکن جو عدالت میں اس کا 164 کا بیان تھا وہ خاصا خوفناک ہے. ہم بہت ساری تفصیلات تو ایسی ہیں کہ اپنی وہ جو ہے پابندیوں کی وجہ سے ٹیلی ویژن پر دکھا بھی نہیں سکتے، لیکن وہ بڑی زیادہ جو ہے وہ تشویشناک اور بڑی سنسنی خیز قسم کے واقعات ہیں.
پھر کس طرح رضا ڈار لیکن یہ بھی صاحب جو آپ ہے نے وہ کہا، جو یہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ رضا ڈار کے بارے میں بات میں مزید سوال کروں گی کہ ایک طرف جو اسٹیفنی تھی اور ایسٹر تھی، ان دونوں کے بیانات مختلف بھی تھے یا تضاد تھا ان کے ان میں سے بیانات؟ تھوڑا سا جی بالکل، ان دونوں میں سے اختلاف رائے اس لیے کہ دونوں الگ الگ کمرے میں بند تھیں. ایک ڈاؤن سٹیئر تھی، ایک اپ سٹیئر تھی، اوپر والے کمرے میں تھی، ایک نیچے والے کمرے میں تھی. اب جس میں آسٹر گیبریل کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آ کے تشدد بھی کرتے رہے، 2-3 لوگ میرے ساتھ زیادتی بھی کرتے رہے، جبکہ اسٹیفنی کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. ایک شخص نے کوشش کی تھی، مگر جب اس نے چلانا شروع کیا اور منت کی، اس کی منت سماجت کی، تو وہ شخص نے پھر باز آیا. اور اس میں بڑی ایک عجیب سی بات ان کے 164 کے بیان میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بار بار ایک باس کا لفظ استعمال کرتے رہے کہ یہ لوگ مسلسل کسی کے ساتھ رابطے میں تھے اور باس کہہ کے اسے پکار رہے تھے. تمام تر چیزیں جو ہے وہ باس کی مشاورت اور اس کے حکم کے مطابق ہو رہی تھیں. اور ایک کالے ڈریس والے کسی شخص کا اسٹیفنی نے بھی اور آسٹر نے بھی جو ہے ان دونوں نے ذکر کیا کہ کالے سوٹ والا شخص نہ صرف ان پہ تشدد کرتا رہا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی کرتا رہا. اب ان کی عمریں بھی اسٹیفنی نے کسی حد تک بیان کی، اور جو واقعی اب یہاں ایک اور ابہام پیدا ہوتا ہے کہ جو اسٹیفنی کا بیان ہے اس کے مطابق ایک شخص ان میں سے 45 سال کا تھا، ایک اندازاً 35 یا 36 سال کا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو کل عدالت میں نے دیکھا جو نوجوان 4 پیش ہوئے ہیں وہ چاروں کے چاروں نوجوان تھے، وہ نوجوان تھے رضا ڈار اور ساجد اور سکندر یہاں خان ظاہر ہے دیگر لوگ کیونکہ تھے، وہ سارے نوجوان تھے. ان میں سے نوجوان تھے، تو کوئی بھی جس 45 یا باس 50 کی سال بات کا کر بندہ رہے نہیں ہیں تھا. وہ اس وقت آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی حراست میں نہیں ہے. لیکن جو رضا ڈار ان کی جو رشتہ داری ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ، وہ ذرا بتائیں، اور ان کا موقف بھی کیا ہے یہ جو الزامات لگے ہیں اور جو یہ 164 کا بیان ہے. جی بالکل جی. اب 164 کا بیان تو چونکہ خواتین نے اس دن ریکارڈ کروا لیا تھا. اب ان کے خاندان کی طرف سے تو اس وقت مکمل طور پر ایک خاموشی ہے. ابھی ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں، البتہ کچھ ادھر ادھر سے اپنے پولیس کے کو حوالے کچھ تو سے بتایا ہوگا کہ کیا ہوا. جی چونکہ کل وہ پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے اور کل ہی انہیں پیش کیا گیا تھا، اس وجہ سے ابھی جو ہے وہ ان کا موقف سامنے نہیں آیا. اور میں کل بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے جو ہائی پروفائل معاملات ہوتے ہیں ہم ان میں یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وکلا کو ہائر کیا جاتا ہے جو آ کر جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن کل جو ہے جب ان کو پیش کیا گیا تو کوئی بھی فزیکل جو ریمانڈ ہے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے وکیل موجود نہیں تھا. تو اس وجہ سے ان کا بھی ابھی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہمیں وہ موقف معلوم نہیں ہے. کل جب تفتیشی افسر 8 جولائی کو لے کر آئیں گے ملزمان کو، اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ آیا ان لوگوں نے کیا بتایا اور پولیس نے اس کا کنکلوژن کیا نکلا. تاہم جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے بھی کچھ مندرجات سامنے آئے ہیں جس کے مطابق اسٹیفنی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. تاہم آسٹر گیبریل کے ساتھ جو ہے وہ 2 سے 3 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. تو یہ کچھ مندرجات سامنے آئے ہیں اس 164 کے بیان میں. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت ایک طرف جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی تصدیق کری ہے کہ اس میں زیادتی کا کیس شامل ہے، ریپ کا کیس شامل ہے، گینگ ریپ یا ریپ کا کیس شامل ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل. ایک جو خاتون ہے آسٹر گیبریل اس کے حوالے سے، اور اس نے اپنے اس کو 164 کے بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی 2-3 لوگوں نے کی. مطلب وہ ایک کالے سوٹ والا شخص بار بار وہ مطلب اس نے اپنے 164 کے بیان میں کہا. اور سیم اسٹیفنی نے بھی 164 کے بیان میں کالے سوٹ والے شخص کا بار بار ذکر کیا. وہ کالے سوٹ والا شخص کون ہے وہ بھی تک معلوم نہ ہو سکتا. وہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کیونکہ ابھی تفتیش چل رہی ہے، مزید تفصیلات بھی سامنے آتی رہیں گی. آپ نے خاندان کا بھی ذکر کیا تھا، ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ان خواتین یہ جو ان میں سے ایک تھی ان کے والد نے 15 کو کال کیا تھا، کس کو کیا تھا، گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی تھی، وہ کیسے وہاں سے نکلی، یہ بھی اگر آپ کوئکلی اگر ہم بتا سکتے ہیں. جی بالکل جی. ان کا جو فرار کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعہ تھا وہ بھی ایک پورا ڈرامہ ہے. اب اگر آپ سنیں کہ رضا ڈار ان کو لے کر وہاں سے نکلے، ان کو لے کر وہاں سے جو ہے وہ جب گاڑی کے ساتھ باہر نکلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے موبائل پر جو ہے وہ لوکیشن لگائی ہوئی تھی ایئرپورٹ کی. رضا ڈار ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو لے کر ایئرپورٹ جا رہے ہیں، مگر وہ غلط کہہ رہا تھا کیونکہ ہماری لوکیشن ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ نہیں جا رہے. پھر راستے میں ان کی گاڑی ٹکرائی ایک گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ، تو یہ دونوں خواتین وہاں سے جمپ کر کے باہر نکلی اور وہاں آ کر ایک میکینک کی دکان میں گھسی اور وہاں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا.
پھر وہیں ایک جو ہے وہ ٹریفک وارڈن آیا, اس نے پولیس کو کال کی, پولیس آئی, اور پولیس کے آنے کے بعد جو ہے جب ان دونوں کو دوبارہ گاڑی میں بٹھا کر آگے لے کر جا رہے تھے تو ان خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہوا کہ شاید یہ پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں رضا ڈار کے ساتھ. مین وائل پولیس والوں نے راستے میں کسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی اور یہ کہا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے. وہاں سے ان دونوں لڑکیوں نے, دونوں خواتین نے دوبارہ جمپ کیا. پھر یہ باہر آئی تو آگے ان کو ایک اور پولیس کی گاڑی ملی, جن کو جب انہوں نے یہ حال احوال بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں ہے یہ معاملہ اور ہم جو ہیں وہ باقاعدہ اس معاملے کی پوری تفتیش کریں ہیں. پھر ان دونوں کے ساتھ یہ پولیس اسٹیشن گئی اور وہاں اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر ہوئی, پھر 164 کا بیان ہوا. تو یہ پورا ان کے فرار کا جو بھی ایک واقعہ ہے, یہ بھی ایک پورا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈراماٹائز قسم کی سچویشن ہے جس میں دونوں خواتین 2 بار گاڑیوں سے جو انہوں نے جمپ لگائی اور جمپ لگا کر انہوں نے اپنی جان بچائی. ادروائز ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو رضا ڈار ہے وہ انہیں کہیں اور لے کر جا رہا تھا, کیونکہ وہ مسلسل کال پہ تھا اور کسی باس سے بات کر رہا تھا. کوئکلی اگر آپ مجھے ایک دو جملوں میں بتا سکتے ہیں, کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے بات کی تھی کہ میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آ گئی, لیکن وہ آ گئی ہیں. آپ نے بتایا کہ ان کے پاس وکیل نہیں ہے, گرفتاری بھی عمل میں آ گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کی رشتہ داری جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب سے بتائی جا رہی ہے, نواز سے بتائے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین ملک میں رہیں گی؟ یہ کیس کہاں تک جاتا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی مداخلت ہو رہی ہے تفتیش میں یا کسی اور طریقے سے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ ڈیفینیٹلی جتنے ہائی پروفائل لوگوں کا ان کے ساتھ اس وقت یہ کیس بن چکا ہے, اور اب سے کچھ لمحے پہلے بھی اے آر وائی پر ایک خبر نشر ہوئی تھی, وہ شاید آپ کی نظر سے گزرے گی, کہ جو باس جس کو مسلسل وہ باس کہہ رہے تھے, وہ باس بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی چونکہ اس کا نام سامنے نہیں آیا, لیکن پولیس ذرائع کا کہنا یہی ہے کہ وہ جو باس تھا اس باس کو گرفتار کر لیا گیا. اب دوسری جانب ان دونوں خواتین کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں, پاکستان واپس چلی گئی ہیں. اب چونکہ یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور اس فوجداری مقدمے میں اگر مدعی یا مدعیہ نہیں ہوتی تو پھر اس کیس پہ بڑا جو ہے وہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے اور وہ کیس کمزور ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو اس ملک کے جو نیدرلینڈ ہے یا جو وینزویلا کا جو سفارت خانے ہیں وہ اس کیس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ نے جس طرح پہلے انٹرو میں یہ بتایا تھا کہ یہ اس وقت صرف ایک فوجداری کیس نہیں رہا, یہ ملک کی ایک سیاسی طور پر ہلچل مچی ہوئی ہے. فیصل واڈا صاحب ہیں یا دیگر جو جماعتوں کے لوگ ہیں وہ مسلسل جو ہے اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ان خواتین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. انصاف کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر یہ خواتین ملک میں موجود نہیں رہتی تو کیس کیسے کنڈکٹ ہوگا؟ جی دیکھیے بالکل, اب چونکہ فوجداری مقدمہ ہے اس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدعی کو بلانا پڑتا ہے, ان کے سامنے شہادتیں بھی ہوتی ہیں, کراس کویسچننگ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ لوگ پاکستان واپس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کیس ان کا کمزور ہوگا اور اس کیس پر جو ہے وہ ممکن ہے کہ شاید یہ ملزمان جو ہے وہ بعد میں بری بھی ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں تفتیش میں کچھ اور اینگل نکل آئے, کوئی اور معاملات سامنے آ جائیں تو شاید کیس کوئی اور اختیار کر لے. اس وقت تو 164 کے بیان کی روشنی میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ خاص عابد کچھ رپورٹنگ یہ بھی ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ کال جب 15 پہ آئی تھی تو وہ چیف منسٹر کے ہاؤس بھی گئی تھی. آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی 15 پہ تو کالز آئی تھی, وہ تو آپ درست فرما رہی ہے کہ اسٹیفنی کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھے میں نے اپنی والدہ کو کال کی اور میری والدہ نے وہاں سے ایمرجنسی پر کسی طرح مطلب ان کو بتایا اور ایمرجنسی والوں نے آ کے جو ہے وہ پھر پولیس نے ہمیں ریسکیو کیا. لیکن جو سی ایم ہاؤس کی آپ بات کری ہیں اس کے حوالے سے تو ہمارے پاس کوئی ایسا اطلاع نہیں ہے. لیکن 15 کے متعلق یا ایمرجنسی کے متعلق تو یہ بات ٹھیک ہے. اسٹیفنی نے خود بھی کہا ہے کہ 15 پہ کال کی گئی تھی اس کے پیرنٹس کی جانب سے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سیف گارڈ ہو سکی ان کی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جو